یہ بہن نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ سلام جب پھیریں تو اتنا چہرہ پھیریں کہ پیچھے والے کو ہمارا چہرہ نظر آ جائے. اگر فرض کر لیں کوئی بیٹھا ہو تو اتنا زیادہ چہرہ پھیریں. کہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس کی حاجت نہیں ہے. بس اتنا سلام جو پھیرنا ہے نا، اپنے سیدھے کندھے کو آپ دیکھیں گی اور الٹے کندھے کو دیکھیں. بس اتنا، جتنا آپ چہرہ مڑ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور نیت اس کے اندر کرنی ہوتی ہے سیدھی جانب. اگر کوئی بیٹھے ہیں مسلمان جیسے صفوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کو سلام یہ نہیں ہو تو ادھر کے جنات اور فرشتوں کو سلام کی نیت کریں، ادھر کے جنات اور فرشتوں کو سلام کی نیت کریں. پورا چہرہ گھمانا کوئی لازم نہیں ہوتا ہے. اس بچی نے کویشچن کیا تھا کہ اگر ہم آیت الکرسی پڑھیں اور درمیان تک پڑھ کر پہلی رکعت میں یعنی اتنے پڑھیں اور اگلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ دی جائے تو کیا نماز درست ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں یہ درست ہے. اصل میں کم از کم ایک آیت پڑھنے کا حکم ہوتا ہے اور اس میں کم از کم 30 حروف بھی اگر ہو جاتے ہیں تو وہ ایک آیت پوری بن جاتی ہے. اب اگرچہ آیت الکرسی مکمل ایک آیت ہے، لیکن اس کا اتنا حصہ آپ نے پڑھا جو 30 حروف سے زیادہ پر مشتمل تھا، تو جو واجب قرأت کا حکم تھا وہ پورا ہو گیا اور اگلی میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ دی تو یہ نماز بالکل درست ہے. کسی کی مغرب کی دوسری رکعت میں نماز ٹوٹ گئی کسی وجہ سے، تو وہ گیا وضو کر کے آیا اور دوسری سے ہی وہ کنٹینیو کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور فرض کر لیں کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر جائے اور وضو کرے اور وہیں سے نماز کی بنا کرے. بنا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ نماز چل رہی تھی اسی پہ بنیاد رکھے. اب وضو کر کے آئیں گے تو لازم بات ہے کہ امام تو آگے بڑھ چکا ہوگا، تو آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کنٹینیو رکھیں گے. یعنی جب امام اپنی پڑھ چکے گا تو پھر جو آپ کی رہ گئی تھی آپ اس نماز کو بعد میں ادا کریں گے. اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نقصیر پھوٹ گئی یا کچھ ایسا مسئلہ ہوا، آپ وضو کر کے آئیں اور وہیں سے پھر آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے درمیان میں کوئی کلام نہ کیا ہو. ٹھیک ہے نا، کلام وغیرہ کچھ نہ کیا ہو تو اس پہ بنا کرنا صحیح ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی علماء نے یہی لکھا کہ افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے آپ نماز ادا کریں، تو نئے سرے سے پڑھیں زیادہ بہتر ہے. پہلے وہ لیں گے. ایک بھائی نے پوچھا کہ نماز میں اپنے بھائی یا کسی دوست کو ہنسانا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل غلط عمل ہے اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک ادب ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے. آپ کسی دنیاوی افسر کے سامنے کھڑے اور ہنس پڑیں، ماں باپ نصیحت کر رہے ہوں آپ ہنس پڑیں، ٹیچر کوئی بات کہہ رہا ہو آپ ہنس پڑیں، تو بتائیں لائق سزا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایسی حرکتیں کرنا، اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع کو قائم رکھنے کی غرض سے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اس لیے خشوع و خضوع. ایک شخص کو دیکھا سرکار نے کہ حالت نماز میں داڑھی سے کھیل رہا تھا. فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا، یعنی خوف خدا ہوتا، اہمیت ہوتی، تو اس کے ظاہری اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے. گویا کہ ایک پرسنل عمل جو نماز سے بے توجہی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، سرکار نے اس کو ناپسند فرمایا. چاہے جائے کہ ایک ایسے شیطان کا سا کردار ادا کیا جائے، کیونکہ ایک شیطان ہوتا ہے جو خاص نمازی کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے بطور آزمائش ہم پر مسلط کیا گیا ہے، ہم اسی کا کردار ادا کرنے لگ جائیں. صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، کوئی ایک صحابی آئے جن کی آنکھوں میں تھوڑا سا کمزوری تھی، تو وہ کنویں کے اندر گر گئے. تو جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ہنس پڑے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو ہنسا ہے، جس کی بلند آواز سے قہقہہ نکلا ہے، وہ جا کے دوبارہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے. اب حالانکہ دیکھیں قہقہہ کوئی نجاست تو نہیں ہے جسم سے نکلنے پہ کہ وضو ٹوٹ جائے، لیکن نماز میں، اور یہ ہوا بھی غیر اختیاری تھا، کوئی اختیار کے ساتھ نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے سزا جاری کر دی، جس سے فقہا نے ایک نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی نماز رکوع اور سجود والی ہو، اس میں جاگتی حالت میں کوئی عاقل و بالغ شخص اتنی آواز سے ہنس جائے کہ جس کو قہقہہ کہتے ہیں کہ تین چار افراد ادھر سن لیں، تو نہ صرف اس کی نماز ٹوٹ جائے گی بلکہ طہارت بھی ختم ہو جائے گی، دوبارہ جا کے وضو کر کے آنا ہوگا. تو جہاں غیر اختیاری طور پہ ہنسی نکل گئی، یہ معاملات ہے. جہاں ہنسانا ہو، امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے.